بجٹ پر ڈیڈ لاک ختم، پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کی بیشتر نکات پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں اہم بیٹھک۔ معیشت، آئندہ مالی سال کے بجٹ، گلگت بلتستان انتخابات اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر نے وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ کی منظوری میں پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ بعض معاملات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی کی بجٹ کمیٹی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور دیگر کی شرکت۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں کامیاب انتخابی مہم پر بلاول بھٹو کو مبارکباد، کہا نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی۔ صدر آصف علی زرداری نے مسکرا کر جواب دیا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران اور سفارتی رابطوں کے بارے میں بریف کیا۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ میں پھر سے رد و بدل، 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ایک بار پھر سے مؤخر، منگل کے بجائے کل بدھ کو ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی وفاقی بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق، کہا بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزوں کو حتمی شکل دینا باقی ہے، ابھی تاریخوں میں رد و بدل ہوگا یا کیا ہوگا حتمی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ پی ایس ڈی پی پر حکومت اور اتحادیوں کے درمیان معاملات پر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ بجٹ میں وفاق سب سے زیادہ فنڈ بلوچستان، پھر سندھ اور تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کو دے گا۔ سندھ میں سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ اس سال شروع کیا جائے گا۔ K4 منصوبے کے لیے بھی وفاقی حکومت بجٹ میں فنڈز رکھے گی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آج احتجاج کی کال۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ راولاکوٹ میں لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا کہ جب تک راولاکوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوگی، ہم مظفر آباد اور میرپور میں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ خواجہ مہران نے جواب دیا کہ سیکیورٹی فورسز راولاکوٹ میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر پابندی کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ادھر وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ کالعدم JACC کے رہنما کے آڈیو نے کئی حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ یہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ راولاکوٹ میں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ملوائیوں نے منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائیں۔ گھناؤنے عمل سے کالعدم کمیٹی کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا۔ ادھر پرتشدد مظاہروں میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ سول لائنز راولاکوٹ میں ادا کی گئی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، IG آزاد کشمیر اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ IG آزاد کشمیر ملک لیاقت کا کہنا ہے کہ ریاست کے امن کو چیلنج کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہریوں نے کالعدم کمیٹی کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں۔ باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو آپس میں ملانے والا اہم کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال۔ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز میں بھی معمول کے مطابق کاروبار جاری ہے۔ راولاکوٹ میں بھی معمولات زندگی رواں دواں، تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں بلا روک و ٹوک جاری۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تعینات، شرپسند عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا۔ پاکستان نے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات مسترد کر دیے۔ برطانیہ میں مقیم بعض افراد کے تبصروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ بعض برطانوی اراکین پارلیمنٹ کے ریمارکس تاریخی حقائق سے
لاعلمی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان ایک خود مختار اور جمہوری ریاست ہے، دوسروں سے بھی عدم مداخلت کی توقع رکھتا ہے۔ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر شہریوں کے آئینی حقوق کا مکمل احترام کرتی ہیں۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے آئین میں قانون کی حکمرانی اور عدالتی فیصلوں کا احترام یقینی بنایا گیا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن کو روکنے کا اعلان۔ نیم سرکاری ایرانی خبر ایجنسی فارس پر جاری کردہ ایک بیان میں ایرانی فوج نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں روک رہے ہیں۔ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو تہران سخت جواب دے گا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا ہے کہ حملے بالخصوص جنوبی لبنان میں جاری رہنے کی صورت میں جوابی کارروائی مزید سخت ہوگی۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان بولے کہ ہم نے میدان جنگ خالی چھوڑا نہ مذاکرات کی میز، ہماری ترجیح ایران کی سلامتی اور اپنے لوگوں کا امن ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی درخواست پر اسرائیل نے بھی ایران پر حملے روک دیے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے جاری رکھے تو اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے پوری شدت سے جاری رہیں گے۔ امریکی صدر نے اسرائیل اور ایران سے ایک دوسرے پر حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں فوری طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں۔ امن کے حوالے سے حتمی مذاکرات جاری ہیں، شرط یہ ہے کہ جہالت یا حماقت اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار اور پوری طرح سے نافذ العمل رہے گی۔ حتمی معاہدہ طے پانے تک ناکہ بندی ختم نہیں کی جائے گی۔ توقع ہے کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، اسرائیل کی بھی جوابی کارروائی۔ اسرائیلی حملوں سے دارالحکومت تہران، کرج، اصفہان اور تبریز میں دھماکے۔ اسرائیل میں تل ابیب اور حیفا بھی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیل نے ماہ شہر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے پلانٹ کو نقصان پہنچانے کی تصدیق۔ ایران نے جواب میں نیواتم اور تلنوف بیسز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی اسٹریٹجک دفاعی سسٹمز پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے اور کئی مقامات پر فضائی دفاعی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ پیٹروکیمیکل صنعتوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں حیفا میں صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے تیل کی صنعتوں اور غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر خطرناک کھیل شروع کر دیا۔ ایران نے حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں مان سکتا کہ اسرائیل امریکہ سے مکمل ہم آہنگی کے بغیر خطے میں حرکت کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ نے ترتیب دیا اور یہی کشیدگی میں دوبارہ سے اضافے کا سبب ہے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا۔ جب جنگ بندی کی ایک شق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سفارتی ٹرائل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ انتہائی بے اعتمادی کے ماحول میں امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ امریکہ کی متضاد پالیسیوں اور مواقف نے اب تک سفارتی راستے کو متاثر کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر جانبدارانہ اور غیر تکنیکی مواقف اپنایا، بنیادی عنصر بننے والے امریکہ اور صہیونی ادارے کی مذمت نہیں کی۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، 9 نشستوں پر کامیاب۔ نون لیگ کی 5 اور MWM کی 1 نشست، 6 آزاد امیدوار بھی جیت گئے۔ 24 میں سے 3 نشستوں کے نتائج آنا ابھی باقی۔ پیپلز پارٹی نے GBA 1، 4، 5، 7 اور 9 پر میدان مار لیا۔ GBA 10، 11، 12 اور 19 پر بھی PP امیدوار کامیاب۔ GBA 2، 13، 18، 20 اور 22 پر لیگی امیدواروں نے سیٹیں نکالیں۔ GBA 8 پر MWM کا امیدوار فاتح۔ GBA 3، 6، 21، 23 اور 24 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 16 فارم 47 جاری کر دیے گئے۔ کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ وزیراعظم کی گلگت بلتستان میں شفاف اور پرامن الیکشن پر عوام کو مبارکباد۔ پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے پر بھی مبارکباد کا پیغام۔ کہا کہ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مبارک ہو۔ نون لیگ کے امیدواروں نے بھی اچھا مقابلہ کیا۔ کامیاب ہونے والے تمام امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام بھی خصوصی تحسین کے لائق ہیں۔ پرامن شفاف الیکشن اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن کمیشن نے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنایا، جو قابل ستائش ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی شاباش دی۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जीत पर जियालों को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी की नायब सदर शरीफ रहमान ने जीत पर बिलावल और आसिफा भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी जियालों को मुबारकबाद। कहा कि गिलगित के अवाम ने फिर से पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात में कामयाबी को बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। जीत के बावजूद नताइज पर एतराज हैरान कुन है। ख्वाजा साद रफीक का इलेक्शन नताइज पर रद्द अमल। कहा पीपल्स पार्टी के वसी माली वसाइल के मुकाबले में नून लीग को मुश्किलात का सामना रहा। वसाइल की कमी, ताखीर से फैसले और कमजोर तंजीम लम्हा-ए फिक्रिया है। हुकूमत साजी का पहला हक पीपल्स पार्टी को हासिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। नून लीग के रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान बोले गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से राबते में हैं। नून लीग ने जीबी में भरपूर इलेक्शन लड़ा। गिलगित का गुजारा बहुत अच्छा था, जोश जज्बा था लोगों में। खान के जियाले थे, वो आए थे, सारे टाइगर थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, हमें बड़ा इज्जत दी है। खान के लिए वो दौड़े हैं। लिमिटेड रिसोर्स ने बड़ी कोशिश की जवान लोगों ने। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। अस्तोर की सीट पर आपने क्या रिकाउंटिंग होनी चाहिए? नहीं, अस्तोर की सीट पे हम राइट अवे चाह रहे हैं कि जी इस पर री इलेक्शन कराओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत पीटीआई को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गौहर का हल्फ के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। नताइज में रद्द-ओ-बदल और धांधली की गई। सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ IMF मंजूरी से मशरूत। वफाकी हुकूमत ने टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़ दी। सुपर टैक्स में 2% की कमी, बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की भी तजवीज़ रखी गई है। रिलीफ इक़दामात की मंजूरी IMF देगा। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने पर बातचीत जारी है। माहौल दोस्त और तवानाई बजट को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स कम रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़ पर प्रोग्राम के तहत तवानाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई है। सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 1 अक्टूबर से दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सोशल मीडिया लाइफस्टाइल की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। लग्जरी लाइफस्टाइल वाले नॉन फाइलर्स की फहरिस्तें तैयार होंगी। महंगी गाड़ियों, बाइक्स, कश्तियों, बंगलों और फार्म हाउसेज वाले इसकी जद में आएंगे। महंगे कपड़ों, कीमती ज़ेवरात, घड़ियों और महंगे होटलों में खानों की नुमाइश पर भी नजर रखी जाएगी। शादियों, कव्वाली, रक्स और सरूर के महाफिल में नोट निछावर करने वाले भी शामिल। शनाख्त के लिए नादरा की मुआवनत हासिल की जाएगी। बैंक कार्ड्स और बैरून मुल्क सफर की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। अमीर नॉन फाइलर्स के पास गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर की आखिरी मोहलत है। तारीख में तौसील नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। NEC इजलास और सूबे के माली हकूक़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब से गंदम फराहमी, खैबर पख्तूनख्वा की गैस और पनबिजली मनसूबों से मुताल्लिक़ मसाइल पर भी बातचीत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। बजट से मुताल्लिक़ अहम फैसलों के लिए बानी PTI से मुशावरत और मंजूरी नागुज़ीर है। तमाम सियासी जमातें बड़े फैसलों से कबल अपनी क़यादत से मुशावरत करती हैं। सूबाई हुकूमत भी इसी उसूल पर अमल पैरा है। कोयटा में तेज़ाब गर्दी से मुतासर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे जख्म आए हैं।
آج ان کی پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ واقعے کے خلاف کوئٹہ اور کراچی میں ڈاکٹرز کا احتجاج، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا OPD اور غیر ہنگامی طبی سروسز کا بائیکاٹ۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج، ڈاکٹروں کے خلاف تشدد کے واقعات پر اظہار تشویش، اسپتالوں میں سیکیورٹی انتظامات میں بہتری لانے کا مطالبہ۔